السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف حق کے معزز ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف حق میں۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جس سے ہم سب مطمئن ضرور ہوں گے انشاءاللہ العزیز، اور وہ موضوع ہے کیا ندوی اور قاسمی سپریم کورٹ کے جج نہیں بن سکتے؟ تو جواب ہے ناظرین، سماعت کرے۔ اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل وائس آف حق کو سبسکرائب کر دے اور آگے ثواب کی نیت سے شیئر کرے تاکہ ثواب جاریہ حاصل ہو جائے۔ فجزاکم اللہ خیر۔ تو آئیے ہم سماعت کرتے ہیں۔ ناظرین، میں تو یوں کہتا ہوں کہ مدارس کے طلبہ وکیل بنے، جج بنے اور ملک کی خدمت کرے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مدارس کے پروڈکٹ کبھی بک نہیں سکتے، ان میں سے بیشتر انصاف اور حق کا راستہ چھوڑ نہیں سکتے۔ کرپشن اور بے ایمانی آج ہمارے کورٹوں میں داخل ہو چکا ہے، جج بکنے لگے ہیں، وکیل رشوت دینے لگے ہیں، مظلوموں کو انصاف نہیں مل رہا ہے۔ ایسی صورتحال میں ہمارے مدارس کے فارغین اپنے ملک کی عدلیہ اور جوڈیشل سسٹم میں داخل ہو کر اپنے ملک کی بہت خدمت کر سکتے ہیں، مگر اہل مدارس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صرف مسجد و محراب کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مگر کچھ نوجوانوں نے اس سمت قدم اپنے طور پر اٹھایا ہے۔ انہوں نے اپنی محنت اور لگن سے ایک روشنی دکھائی ہے۔ انہی میں سے ایک مولانا محمد یعقوب مرتضیٰ ندوی بھی شامل ہے، جو اس تصویر میں ہے، جو بہار کے مدھوبنی ضلع کے مکیا گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے یہاں مکمل کی، پھر دارالعلوم ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا اور اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وکالت میں ایڈمیشن لیا۔ اب وہ ہندوستان کے سب سے بڑے کورٹ سپریم کورٹ میں انٹرن کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ یہ ہونہار لڑکا ہم سب کی طرح ایک غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہے، مگر اس نے اپنی محنت اور قربانی سے اس منزل تک پہنچ کر واقعی ایک بہترین مثال قائم کی ہے۔ مولانا یعقوب مرتضیٰ ہم سب کی طرح ایک مولوی ہیں، مدرسے کے فارغ ہیں، مگر انہوں نے لاء کے شعبے کو اپنایا اور سپریم کورٹ میں پہنچنے کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ بھی ان کی طرح ایک وکیل اور جج بننے کا خواب دیکھیے، مسجد اور محراب سے باہر نکلنے کی کوشش کیجیے۔ ملک کا ہر شعبہ آپ کا منتظر ہے۔ کیا ندوہ، دیوبند، اصلاح فلاح اور عمر آباد جیسے مدارس اپنے یہاں وکالت کی تیاری کے لیے ایک سینٹر قائم نہیں کر سکتے؟ جی ہاں، ضرور کر سکتے ہیں، جہاں طلباء کو لاء میں ایڈمیشن لینے کی تیاری کرائی جا سکے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دن سپریم کورٹ کا چیف جسٹس مدرسے کا ایک مولوی ہو، جس کی ایمانداری اور صلاحیت کے چرچے حکومت کے ایوانوں میں ہو، اور وہ انصاف کی ایک مثال قائم کر دے؟ اور آج ظلم و ارتداد اور آج جو ظلم و ارتداد کی ہوائیں پھیلی ہوئی ہے اور جج بک رہے ہیں، کورٹوں میں ناانصافی ہو رہی ہے، غریبوں اور مظلوموں کو انصاف نہیں مل رہا ہے، ہم انہی مدارس کے فارغین سے توقع کر سکتے ہیں جو ہر قیمت پر بک نہیں سکتے۔ ہم آج ان سے امید لگائیں اور ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے اولاد کو دینی اور عصری تعلیم دونوں دلوائے، تاکہ امت کا بھلا ہو اور امت کی فلاح و بہبود کے لیے کام آئے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ فجزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا۔